اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم۔ آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ بڑی گرما گرم خبریں آپ کے لیے آج، اور سب سے پہلے کوہارٹ کا ذکر کر لیتے ہیں، تھوڑا سا تفصیل میں آگے چل کے بتاؤں گا آپ کو۔ آج وہاں پر ورکرز کنونشن ہے پی ٹی آئی کا، اور اس لیے رکھا گیا کیونکہ بلاول بھٹو کا بھی جلسہ ہے۔ تو وہاں پر غلام علی صاحب جو گورنر ہے کے پی کے اور سمدھی بھی ہیں جناب مولانا فضل الرحمان کے، انہوں نے پانی بھی چھڑوا دیا ہے اس گراؤنڈ میں جہاں پر پی ٹی آئی کا ورکرز کنونشن ہونا تھا، اور بڑے بڑے ڈالے جو ہیں نا، وہ بڑے بڑے ٹریلر جسے کہتے ہیں، وہ لگا کے سڑکوں کو بند کر دیا ہے۔ لیکن لوگ ہیں کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے، اور وہ ٹولیاں لوگوں کی پہنچنا شروع ہو گئی ہیں۔ میری وہاں پر ابھی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بتایا کہ لگ یہ رہا ہے کہ آج پانی چھوڑیں، کچھ بھی کریں، بہت بڑا جلسہ پی ٹی آئی کا کوہارٹ میں ہونے جا رہا ہے۔ وہ جیسے جیسے تفصیلات آئیں گی ہم آپ کو وہ تفصیلات بتاتے رہیں گے۔ دوسرا جو ایک بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف اور جن کے بلبوتے پر میاں صاحب بڑا ناچ رہے تھے اور بڑی باتیں ہو رہی تھیں، وہ سنا یہ ہے، خبر یہ دی ہے خبری نے، ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ وہ معاملہ سارے کا سارا چوپٹ ہو گیا۔ اور چوپٹ اس لیے ہوا ہے کہ خواہشات میاں صاحب کی تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ وہ کہتے ہیں مجھے تو ان کے قریبی، میں نے ایک بندے سے پوچھا کہ میاں صاحب اس وقت کوئی ان کی پاپولیرٹی نہیں ہے، ماضی میں ہمیشہ وہ اینٹائی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں لے کے آتے تھے تو لوگ ان کو ووٹ دے دیتے تھے، تو اب تو وہ بالکل کوئی اس طرح کی کہانی بھی نہیں ہے، تو پھر اب اتنی خواہشات کیوں؟ تو اس نے کہا کہ دیکھیں بات سنیں، ہم نے تو الیکشن اپنے زور پہ تو نہیں جیتنا، ہمیں تو جتوایا جانا ہے الیکشن، تو جب جتوا ہی رہے ہیں تو پھر سمپل میجورٹی کی بجائے 2/3 میجورٹی دے دیں، اس میں کون سی ایسی بات ہے، تاکہ ہم پھر ڈیلیور تو کر سکیں۔ تو لیکن جناب وہ پھڈا پڑ گیا، اور میاں صاحب کی بلکہ ایک جو بات ہو رہی تھی ایک صاحب کی فون پہ، تو انہوں نے بات نہیں کی، مل کے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ جناب اگر میں یہ کہوں نا کہ میاں صاحب نے خود اپنی لٹیا ہی ڈبو دی ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے کہا یہ ساری، کیونکہ یہ پہلے کہہ رہے تھے کہ ہم وہ جو استحکام پارٹی ہے اس کے ساتھ ہم کچھ نہیں کریں گے، اور بڑا، لیکن جب پھر ان کو بتایا گیا کہ استحکام جو پارٹی ہے اس کے بھی وہ بھی آپ کے اور اس کے سٹیٹس میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے، کیونکہ پاپولیرٹی تو ان کے ساتھ بھی نہیں ہے، پاپولیرٹی آپ کے ساتھ بھی نہیں ہے، تو آپ اترا کس بات پر ہیں؟ اور پھر اس میں خاص طور پر جو نون لیگ کا معاملہ خراب ہوا ہے بڑا مزید رات، وہ تو کل گجرات میں جس طریقے سے مریم نواز ٹھس ہوئی ہیں، مطلب مریم نواز جو تھی وہ سب سے بڑی کراؤڈ پولر کنسیڈر کی جاتی تھی مسلم لیگ نواز میں، اور گجرات میں جلسہ کیا وہاں پر چودھری صاحبان کی مدد کے ساتھ، اور پھر وہ جو ایک کوٹلے کے ایک جو ایم این اے سابق ان کے، وہ انہوں نے بڑی کوشش کی، لیکن پنڈال خالی، لوگ نہیں آئے، اور جلسہ گاہ کے اندر لوگ بیٹھ کے یہ کہتے رہے کہ ہمارا ووٹ جو ہے وہ عمران خان کا، اور آپ وہ دیکھیں سارا پنڈال خالی، اور مریم صاحبہ کے چہرے پر نظر آ رہا ہے کہ کیا صورتحال، اور پھر جس طریقے سے ان کو وہ لے کے گئے ہیں، تو میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کوئی رسم مہندی ہے یا کوئی جلسہ ہے، اتنے پھول لگے ہوئے ہیں اور گلاب کی پتیاں وہ زمین پر پڑی ہوئی ہیں، اور وہ اس کے اوپر سے گزرتی ہوئی جا رہی ہیں، اور پیچھے پیچھے وہ ان کے دستگیر صاحب بھی ہیں۔ یہ سوشل میڈیا پر یہ تھا، تو میں اس سے لوگ جو ہے نا بڑے کانشیس ہے، وہ تو پاپولر سپورٹ نہیں ہے، خواہشات بڑھتی جا رہی ہیں، خاندان کے بغیر کسی کو سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جو چھوٹے چھوٹے انہیں کہا گیا کہ آپ نے یہ کرنا ہے ساری یعنی ساتھ لے کے چلنا ہے، تو وہاں پر بھی کچھ نہیں ہے، اور ابھی تک کوئی اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ کوئی عوامی کیمپین لانچ کر سکے۔ تو معاملہ ختم۔ وہ جو ایک کہانی تھی کہ جی میاں صاحب وزیر اعظم بن رہے ہیں، لاڈلے آ گئے ہیں، چوتھی دفعہ بنیں گے، وہ نہیں بننے والے۔ بلاول بھٹو جو کہہ رہا ہے، اور آصف زرداری نے جو بات کہی کہ جاتی عمرہ کا بندہ اب چوتھی دفعہ وزیر اعظم نہیں بنے گا، اور دیکھیں کل جو بلاول نے زبان استعمال کی ہے میاں صاحب کے لیے، یہ کہا ہے کہ سلیکشن، اگر میاں صاحب کی سلیکشن ہوتی ہے، یہ وہ لینگویج ہے، یہ وہ ورڈز ہیں جو عمران خان کے بارے میں قومی اسمبلی میں بلاول نے استعمال کی، اور پھر نون لیگ نے ان کو
اڈاپٹ کر لیا، آپٹ کر لیا، اور بار بار یہی کہتے رہے کہ سلیکشن. اب بلاول ان کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سلیکشن ان کی جو ہے چوتھی دفعہ یہ چاہتے ہیں کہ ہو جائے لیکن نہیں ہوگی. اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ سلیکشن نہیں ہو رہی. یہ بالکل جو رویہ، جو گفتگو اور جس انداز سے وہ چل رہے ہیں اور جو پاپولر سپورٹ ہے، یہ ایک لائبلٹی بن گیا. اور پھر دیکھیں ایک اور وجہ آ گئی، 11 جنوری کو آئی ایم ایف کا بورڈ بیٹھے گا، وہ دیکھے گا پاکستان کو پیسے دینے یا نہیں. اور اگر اس وقت سب سے بڑی سیاسی جماعت جو ہے اس کو دیوار سے لگا دیا گیا، اگر اس وقت یہ دیکھا گیا کہ اس کے قائد کو انصاف نہیں مل رہا اور وہ جیلوں میں سڑ رہا ہے، تو پھر آئی ایم ایف کہاں سے پیسے دے گی؟ آئی ایم ایف تو پیسے دے گی اگر سیاسی استحکام ہو. آئی ایم ایف تو یہ کہہ رہی ہے کہ تمام لوگوں کو الیکشن لڑنے دیں. آئی ایم ایف نے تو یہ کہا ہے کہ ہمیں جو سلیکٹو آپ کی جو چیزیں ہیں وہاں پر پولیٹیکل، وہ ہمیں پسند نہیں ہے، وہ پاکستان کے لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور ہم جو آپ کو فائنینسز دے رہے ہیں ہمارے پیسے بھی ڈوب جائیں گے. سو وی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دیٹ. پیسوں سے زیادہ ان کو اپنے سیاسی مقاصد کی فکر ہے، اور ان پاپولر گورنمنٹ تو کچھ بھی ڈیلیور نہیں کر سکتی، اس کے اندر تو کوئی اسٹیبلٹی بھی نہیں آ سکتی. دوسری جانب میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں ایک اور، استحکام پارٹی جو ہے اس کے اندر پھڈا پڑ گیا. وہ میں ان کی 2 سٹیٹمنٹس دیکھ کے یہ کہہ رہا ہوں. ترین صاحب ملاقات ہوئی شہباز شریف صاحب سے، اور یہ آ گیا جی اصل میں اون چودھری جو ہے نا، وہ اس وقت اپنا اس کو نظر آ رہا ہے کہ مجھے کچھ مل جائے، تو وہ لے جاتا ہے ترین صاحب کو بھی وہاں پر. اور پھر شاید کوئی اشارے بھی ان کو مل رہے ہوں گے ترین صاحب کو کہیں سے، بڑے پیر فقیر وہ ماننے والے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے اللہ کے لوگ جو ہے وہ اشارہ دے دیں تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ آپ اس اشارے کو اگر نہ آپٹ کریں تو وہ جی کہ جی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی. لیکن اس کے بعد جو علیم خان صاحب کی طرف سے پریس ریلیز آیا، انہوں نے کہا جی کہ وہ تو ایک وفات اور تعزیت اور خیریت اس طرح کی ایک خیر سگالی میٹنگ تھی، اس میں سیاسی گفتگو کہاں ہوئی اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کہاں ہوئی. تو جناب جو علیم خان صاحب ہیں، انہوں نے جو ترین صاحب کی جو شہباز شریف صاحب سے جو کوشش تھی، اس کے بعد انہوں نے تو وہ جو سارا ایک بنایا تھا کہ جی استحکام پارٹی کے ساتھ کچھ سیاسی اتحاد ہو گیا، سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی ہے، وہ تار پیڑ ہو گیا، وہ ختم. کیوں؟ اس لیے کہ علیم خان صاحب کا یہ خیال ہے کہ جناب یہ ہم سے زیادہ ان کے ہم تو ایسے لوگ ہیں جو حلقوں میں پیسے بھی لگا سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ لوگ بھی ہیں. ہم تو تحریک انصاف کو چھوڑ کے آئے ہیں جو بڑی ایک سیاسی جماعت ہے. تو یہ کیا بیچتے ہیں؟ یہ تو لاہور میں ان کی سیٹیں نہیں ہیں، یہ تو لاہور میں نہیں جیت سکتے، یہ تو باہر سیٹیں دیکھ رہے ہیں. تو سیٹیں اگر ہم نے کوئی کسی پیر فقیر کی دعا سے لینی ہے یا کوئی ڈنڈا پیر چلے گا تو اس سے ہم نے اس پیر صاحب سے لینی ہے، تو پھر ان کے ساتھ ہم نے الائنس کیا کرنا. اور دوسری بات، علیم خان صاحب یہ یاد رکھیں، خود وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہیں، تو اگر وہ نون لیگ کی سیٹیں لیتے ہیں تو ان کو کون وزیر اعلیٰ بنائے گا؟ تو وہ بھی معاملہ ٹائیں فش، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. تو بڑی گرما گرم یہ خبریں ہیں جناب، منظرنامے بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں. اور کوہاٹ سے اگلے ویلاگ میں آپ کو تازہ ترین دیں گے. اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ لوگ وہاں پر پہنچ رہے ہیں، وہ جو ٹرالے شرالے لگائے ہوئے تھے ان کے اندر سے، نیچے سے، باہر سے، اوپر سے گزر کے جا رہے ہیں. پانی ہے گراؤنڈ میں لیکن جا رہے ہیں وہاں پر، اور آپ کو ہم بتائیں گے کہ کیا ہوتا کیا. تو اب تک کی یہ صورتحال. اجازت، پھر اگلی ویڈیو تک، اللہ نے